کہہ دو کہ میری نماز میری قربانی یعنی میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سب عالموں کا رب ہے۔ قرآن 162 بقرہ عید کا اصل نام عید الاضحیٰ ہے۔ مسلمانوں میں سال میں دو ہی تیوہار مذہبی طور پر منائے جاتے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید الفطر جہاں رمضان کے پورا ہونے پر منائی جاتی ہے، وہی وہ قرآن کے نازل ہونے کے شروع ہونے کی خوشی بھی اپنے اندر رکھتی ہے۔ ایسے ہی عید الاضحیٰ جہاں حج کے پورا ہونے پر منائی جاتی ہے، وہیں انہی دنوں میں قرآن 23 سال میں نازل ہو کر پورا ہوا تھا، اور عید الاضحیٰ اصل میں حج سے جڑی ہوئی ہے۔ قربانی حج کا اہم ایک حصہ ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان تو ہر سال حج نہیں کر سکتے، اس لیے عید الاضحیٰ کے ذریعے وہ حج سے جڑتے ہیں۔ انہی کی طرح قربانی کر کے اللہ کے لیے قربانی کے جذبے کا اظہار کرتے ہیں، اور حاجی قربانی کا لفظ قرب سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا۔ یعنی عید الاضحیٰ کو اپنے جانور کو ذبح کرنے کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی اللہ سے اپنی نزدیکیوں کو بڑھانا۔ عید کی قربانی کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے، کچھ اسے واجب کہتے ہیں اور کچھ اسے سنت کہتے ہیں، لیکن یہ بات درجنوں حدیثوں سے ثابت ہے کہ بنا حج کے مدینے میں اللہ کے رسول پابندی سے قربانی کیا کرتے تھے اور صحابہ بھی کرتے تھے۔ مثال کے لیے دیکھیں، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی 10 سال مدینے میں رہے اور ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ مسند احمد 4935، سن ترمذی 1501۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے بھی عید کی نماز کے بعد جانور ذبح کیا اس کی قربانی ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت پر عمل کر لیا۔ صحیح بخاری 5545۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول 2 مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈھوں کی ہی قربانی کیا کرتا تھا۔ صحیح بخاری 5553۔ ویسے تو اسلام میں قربانی کا ذکر آدم کے زمانے سے ملتا ہے، لیکن اسلام میں بنیادی طور پر قربانی حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کے بیٹے کے بدلے ایک جانور کی قربانی لی، تب سے یہ اپنی جان کی قربانی کے نشان کے طور پر قربانی حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کے بیٹے کے بدلے ایک جانور کی قربانی لی، تب سے یہ اپنی جان کی قربانی کے نشان کے طور پر ہر سال دی جاتی ہے۔ اللہ کے پاس نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، اللہ کو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔